والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. کل جب ہم افطار کریں گے تو رمضان کے تیسرے عشرے میں داخل ہو جائیں گے، جس کا معنی یہ ہوگا کہ 2/3 مہینہ گزر چکا ہے اور صرف 1/3 باقی رہ گیا. اور یہ بات ہمیں غور و فکر کی دعوت دے گی کہ بیشتر حصہ اس مہینے کا گزر چکا ہے اور بہت تھوڑا حصہ باقی رہ گیا، جس کے لیے ہمیں بہت کچھ سوچنا ہے اور جد و جہد کی تیاری کرنی ہے. اس تیسرے عشرے میں کیسے داخل ہوں؟ جیسے نبی علیہ السلام داخل ہوا کرتے تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اذا دخل العشر الاواخر شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ. جب رمضان کا تیسرا عشرہ شروع ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے، پوری رات خود بھی جاگتے اور اپنے اہل کو بھی جگایا کرتے. یہ نبی علیہ السلام کا معمول تھا اس آخری عشرے میں. اسی معمول کو ہم نے اپنانا ہے تاکہ یہ عشرہ سنت کے مطابق گزرے. سلف صالحین اس آخری عشرے کا اہتمام کرتے تھے 2 بنیادوں پر. ایک بنیاد یہ تھی کہ اس عشرے کی برکات سے مستفید ہوں، بالخصوص جو لیلۃ القدر ہے اس کو حاصل کریں. اور دوسری بنیاد یہ تھی کہ اس رمضان کو اچھے طریقے سے الوداع کہیں، بھرپور طریقے سے محنت کر کے، جد و جہد کر کے. جس طرح آپ ایک مہمان کو بڑی بھرپور شرح صدر کے ساتھ الوداع کہتے ہیں، اسی طرح یہ رمضان کا آخری عشرہ بھرپور طریقے سے گزارا جائے کہ اس کی برکات سے بھی استفادہ ہو اور اس کو بھرپور شرح صدر کے ساتھ الوداع کہا جائے. رمضان کے دن جو ہیں، جو آخری عشرہ ہے، دن میں تو آپ نے جو 3 کام کرنے ہیں وہ بہت کافی ہے. حدیث قدسی میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، بندے کا روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا. جزا کس چیز کی دوں گا؟ 3 چیزیں، یدع طعامہ و شرابہ و شہوتہ من اجلی، کہ میرا بندہ اپنا کھانا چھوڑتا ہے، اپنا پینا چھوڑتا ہے اور اپنی خواہشات نفس چھوڑتا ہے میرے لیے. یہ 3 چیزوں کو چھوڑ دینا ایک بڑا جہاد ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دن میں سوئیں اس نیت کے ساتھ کہ رات کے قیام میں مدد ملے گی، رات کے جاگنے میں مدد ملے گی، کیونکہ راتیں پوری جاگنی، اس میں کوئی شک نہیں، پوری راتیں جاگنی. یہ آخر عشرے کے دن کا معمول ہے. یہ 3 چیزیں اللہ کی رضا کے لیے کافی ہیں. دن بھر کے لیے کھانا چھوڑ دینا، پینا چھوڑ دینا اور شہوات نفس سے دور رہنا. باقی رہی رات کا معاملہ،
تو اس عشرے کی راتیں سب سے اہم ہیں. پوری دنیا کی راتیں ایک طرف ہوں اور اس عشرے کی راتیں ایک طرف، جن کا پوری طرح ہم نے اہتمام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. تو راتوں کا اہتمام کیسے کریں؟ بالکل ویسے جیسے نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے. یہ اہتمام بھی آپ کی سنت کے مطابق ہو سکتا ہے، اور وہ اس طرح کہ راتوں میں ہم نے 2 کام کرنے ہیں. نمبر 1 قرآن پاک کو سننا، اور نمبر 2 قرآن پاک کو پڑھنا. بس یہ 2 کام پوری رات کے لیے ایک بہترین سرمایہ ہے اور ایک بہترین پسندیدہ عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کا پہلا حصہ تھا اس میں قرآن پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ تراویح میں پڑھا جاتا ہے اور آپ سنتے ہیں. تو آپ کا یہ سننے کا عمل بڑا بابرکت، بڑا مبارک. قرآن پاک سننا یعنی کلام الرحمن کو سننا بڑے ایک شرف کی بات ہے. یعنی آپ رمضان کی رحمتیں سمیٹنا چاہتے ہیں تو رحمتیں سمیٹنے کے لیے قرآن پاک کا سماع، قرآن پاک کا سننا ایک بہترین عمل ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو سنا کرو اور خاموشی اختیار کیا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی تیز ترین اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کو سننے کا عمل. اس لیے نبی علیہ السلام بعض اوقات قرآن پاک سننے کا شوق فرمایا کرتے تھے. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، آپ نے جناب عبداللہ سے کہا، ابن مسعود سے، اقرأ علیہ شیئا من القرآن، مجھے کچھ قرآن پڑھ کے سناؤ. تو عبداللہ بڑا حیران ہوئے، علیک اقرأ وعلیک انزل، کہ میں آپ پر پڑھوں حالانکہ قرآن آپ پہ اترا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ دن رات پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں. تو فرمایا کہ احب ان اسمعہ من غیری، آج میری یہ چاہت ہے کہ میں قرآن کسی اور سے سنوں، کوئی اور پڑھے اور میں سنوں. اس کے لیے آپ نے جناب عبداللہ کا انتخاب کیا کیونکہ وہ بہترین قرآن کے قاری تھے. نبی علیہ السلام کا آپ کے بارے میں فرمان ہے من سرہ ان یقرأ القرآن غضا کما انزل فلیقرأہ علی قراءۃ ابن ام عبد. اگر کسی کو شوق ہو قرآن سننے کا جبریل امین کے لہجے پر، کسی نے سنا تو نہیں ہے، اگر کسی کو شوق ہو کہ جبریل جب وحی لاتے ہیں تو قرآن کیسے پڑھتے ہیں، تو وہ عبداللہ کے لہجے کو اپنائے. عبداللہ بن مسعود کے جو عبداللہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ جبریل امین پڑھ رہے ہیں. تو بہرکیف قرآن پاک کو سننے کا شوق یہ ایک بہترین شوق ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے. یعنی جب آپ تراویح پڑھنے کے لیے آئیں تو آپ کا دل قرآن پاک کی سماعت کے لیے ایک محبت اور شوق سے بھرا ہو. اللہ تعالیٰ دل کے معاملات کو جانتا ہے. تراویح کو بوجھ نہ سمجھا جائے کہ یہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا، بلکہ دل محبت اور شوق کے جذبات سے لبریز ہو. قرآن پاک کی ایک آیت ایسی ہے جو بڑی بہترین ہے، پورا قرآن ہی بہترین ہے، لیکن قرآن کے تعلق سے وہ فرمان بار بار میں پڑھتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ. موسیٰ میں نے تجھے پسند کر لیا ہے، تجھے چن لیا ہے. اب چونکہ میں نے چن لیا ہے، تجھے پسند کر لیا ہے، اب تیری یہ ذمہ داری ہے کہ میری وحی کو سنو جو اللہ کا کلام ہے. فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، جو وحی آپ کی طرف کی جاتی ہے اس کو سنو. اس کو سننے کا شوق، محبت اور
انتہائی پیار کے ساتھ سننے کا شوق، یہ میری پسندیدگی اور میرے ایک اختیار کا ثبوت ہوگا۔ چونکہ میں نے آپ کو پسند کر لیا، اب آپ اس قرآن اپنی اس وحی کو سنیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی وحی کو سننا محبت سے، شوق اور پیار سے، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا ہے۔ یہ سننا اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے، حسن توفیق ہے اس کی۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے کتاب کی وراثت ان بندوں کو دی ہے جو بندے ہمارے چنے ہوئے ہیں۔ تو یہ راتوں کو آنا مسجد میں تراویح کے لیے بڑی محبت اور شوق کے جذبات لے کر آؤ، قرآن پاک سننے کا شوق اور محبت۔ جب گھروں کو لوٹو تو پھر نبی علیہ السلام کا جو دوسرا عمل تھا وہ شروع کر دو، قرآن کی تلاوت کا۔ آپ تلاوت کرتے تھے قیام اللیل میں، اور جب فارغ ہوتے تو جبریل امین آ جاتے اور قرآن کا دور شروع ہو جاتا۔ پھر جبریل پڑھتے اور آپ سنتے، اور آپ پڑھتے اور جبریل سنتے، پوری رات یہ دور چلتا رہتا۔ اب گھروں کو لوٹ کر قرآن کی تلاوت کیجیے۔ اگر نظر پڑھتے پڑھتے تھک جاتی ہے تو قرآن پاک بند کر کے آپ ذکر و اذکار شروع کر دیں، تسبیح و تحمید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور جب دیکھیں کہ فجر طلوع ہونے والی ہے تو استغفار شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وبالاسحار هم یستغفرون، جو اللہ کے نیک بندے، متقی بندے ہیں، وہ سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ یہ راتوں کو گزارنے کا معمول ہونا چاہیے۔ قرآن پاک سنا جائے، قرآن پاک پڑھا جائے، ذکر و اذکار ہو، اور آخری لمحات میں استغفار ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں انہی معمولات کے مطابق جو کتاب و سنت میں مذکور ہیں، یہ راتیں گزارنے کی توفیق دے، یہ راتیں بسر کرنے کی توفیق دے۔ یہ رمضان سب سے قیمتی مہمان ہے، بڑے اچھے طریقے سے ہمارا وقت اس کے ساتھ گزرے اور بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو رخصت کیا جائے، بالکل نبی علیہ السلام کی معمولات اور آپ کی سنت اور آپ کے فرامین اور آپ کے مبارک اعمال کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔